ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے وہ اللہ کو ناراض نہ کرے اور گناہوں سے بچ جائے۔ اس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دو چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قوت ارادی، ہم ارادہ کر لیں، جان جائے گی دے دیں گے، مال جائے گا دے دیں گے، بظاہر کہیں عزت جاری ہوگی، لوگ بولیں گے ہنسیں گے ہمارے پر، ہنسنے دیں گے، کسی کے ہنسنے کی کسی کے طنز کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہر گناہ سے بچنے کے لیے پہلی چیز قوت ارادی، کہ ارادہ اپنا کریں، ارادے کی قوت، آج اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری چیز ایک روحانی پاور، کہ اندر ایک اتنا پاور ہو کہ میں بچنے کا ارادہ کروں تو بچ بھی جاؤں، اور وہ روحانی پاور پیدا ہوگا ذکر اللہ، تلاوت قرآن، نوافل کی کثرت، اس سے ہمارے اندر روحانی پاور پیدا ہوگا۔ تجربہ ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کے بیانات سننے کی، ان کی صحبت میں جانے کی، ان کی مجالس میں جانے کی اور ذکر اذکار کی توفیق مل جاتی ہے، ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ ایک تو گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور دوسرا ذکر کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، نوافل کی کثرت کی برکت سے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، جو نور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، قوت ارادی، دوسرا ہے روحانی پاور۔ روحانی پاور کے لیے ہم نے اعمال کرنے ہیں۔ اب جیسے سردیوں کا موسم ہے، راتیں لمبی ہیں، تو ہم کوشش کریں کم از کم 2 رکعت تو ہم تہجد کے اندر پڑھ لیں، اس سے ہمارے اندر روحانی پاور پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سردیوں کا موسم ہے، روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم بہار کیسا ہے؟ کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور راتوں میں قیام کر سکتا ہے، لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے، نیند پوری ہو جائے گی، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ان دن میں روزے رکھ سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کسی کا کسی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ گیا تھا، تو رمضان کے روزے رہ گئے، فرض روزے ہیں، قضا کرنی پڑے گی۔ اب قضا کے لیے سردی کا موسم اچھا ہوتا ہے، اس میں ہم کریں۔ ریگولر نہیں کر سکتے، پیر و جمعرات کے دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، تو ہم پیر و جمعرات کو ہی روزہ رکھ لیں، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، نفلی روزہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں قضا روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو ان اعمال سے نور پیدا ہوگا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کا معمول رکھیں، اس سے نور پیدا ہوگا۔ اور یہ ہم جو ذکر بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ سمجھے اینٹی بائیوٹک گولی ہے، اس سے فوراً اللہ پاک دل کے اندر ایک روحانی پاور پیدا کریں گے، فوراً اینٹی بائیوٹک ہے۔ ذکر خفی، مراقبہ، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔